میں اس کو سنوں اور اس کو جتنا میں حل کرنے کی کوشش کروں وہ میں کر سکوں. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی کوئی دوبارہ دعوت نہیں دی اور میں دے بھی نہیں سکتا جب تک کہ حکومت ایگری نہ ہو. حکومت مجھ سے درخواست کرے یا اپوزیشن کرے. اپوزیشن مجھ سے درخواست کرے گی تو میں وہ درخواست حکومت کے کھاتے میں ڈالوں گا. بھائی یہ حکومت جب اپوزیشن سے بات چیت کرنا چاہتی ہے, اگر حکومت درخواست کرے گی تو میں تحریک انصاف کے کھاتے میں ڈالوں گا. یہی میرا رول ہے. اور ان کا ایک پوزیشن میری, انہوں نے کہا جی میں اپنی پوزیشن جو ہے وہ کلیئر کر دوں کہ میں اس کے جو ہے وہ مذاکرات کے, وہ انہوں نے مذاکرات کا وہ حامی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب دونوں فریقین بیٹھیں گے بات کریں گے پھر ہی بات ہوگی نا. میں ایسے تو نہیں وہ جو بے پر کی اڑا سکتا اور بات کر سکتا, یہ پاسبل جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ نہیں ہے. تو یہ جو ان کا ایک وضاحتی بیان آیا تو اس کے بعد تو پھر یہ کہانی ختم ہوگی. تو پھر آپ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں, باہر کہتے ہیں جی بیرون ملک پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ جی وہ آپ نے نہیں بھیجنے, پیسے نہیں بھیجنے, ٹھیک ہے جی. پھر آرمی چیف کے خلاف آپ ٹرک وہ اور بڑے بڑے سکرینیں لگا کے ٹرکوں پہ ان کی ریلیاں نکالتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں جی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ ہمارے لوگوں کو اٹھانے میں ملوث ہیں, اور اسی گھر پہ جا کر, اسی در پہ جا کر این آر او کی بھیک مانگنا, ڈیل کی بات کرنا, یہ کوئی یہ وہ پائیداری نہیں ہے. کسی طور پہ بھی پائیداری اس میں جو ہے وہ نظر نہیں آتی. تو وہ ان چیزوں کو دیکھنا بہت جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ کا اپنا جو ہے وہ کردار جو ہے وہ کیا ہے. اب دوسری بات دیکھ لیں, اور وہ انتہائی افسوسناک ہے, دیکھیں نا, کہ یہ جو 26ویں ترمیم پارلیمنٹ نے پاس کی, ججز آ گئے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں جو ججز کی تعداد بڑھائی گئی ہے نا, یہ تھوڑی سی کلیریفائی اس چیز کو کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ایک تاثر لیا جا رہا ہے کہ ججز کی تعداد بھی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بڑھائی گئی, ہرگز نہیں بڑھائی گئی. اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے بڑھائی گئی ہے, ٹھیک ہے جی. ایکٹ آف پارلیمنٹ, سپریم کورٹ ججز ایکٹ یا ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ ججز ایکٹ, اس میں بڑھائی گئی ہے. اور اس میں فرق ہوتا ہے, آئین میں جو ترمیم ہے وہ دونوں ہاؤسز یعنی کہ سینٹ اور قومی اسمبلی 2/3 اکثریت سے کرتے ہیں. سینٹ میں بھی 2/3 اکثریت لازمی ہے اور قومی اسمبلی میں بھی 2/3 اکثریت لازمی ہے. جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہوتا ہے یہ سادہ اکثریت سے قانون کوئی بھی ہے وہ پاس ہو جاتا ہے, اور جو ایوان میں موجود اراکین ہوں ان کی سادہ اکثریت, یعنی کہ ایوان میں اگر 100 بندہ موجود ہے اور 51 جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ ہم اس کی حامی ہیں, تو وہ قانون بن جائے گا. اس کے لیے تو کوئی ہے ہی نہیں ہے کہ وہ ٹوٹل سٹرینتھ کی سادہ اکثریت والی بات وہ نہیں ہے. یہ بھی اور لیکن پھر بھی ہمارے پھر جو ٹرانسفر آف ججز ہے جس کا ایشو بنا ہوا ہے, میں وہ بات کر رہا ہوں نا کہ یہ جو 4 معزز ججز ہیں سپریم کورٹ کے, انہوں نے جو ہے وہ خط لکھا ہے جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب, جسٹس عائشہ, جسٹس اطہر من اللہ. تو وہ یہ اعلیٰ ترین عدالت اور انصاف کی کرسی پر آپ براجمان ہیں اور اپنے ہی گھر کی باتیں باہر لا رہے ہیں. یہ عجیب و غریب ہے. اڈیالہ والا بھی خط لکھ رہا ہے اور سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ججز بھی خط لکھ رہے ہیں. انہیں کو وہ تو پھر نام دیا جاتا ہے نا عمران دار ججز کا. یہ عجیب بات ہے, یہ عجیب و غریب ایک سلسلہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ آپ ملائیں ان چیزوں سے. ادھر سے بھی خط بازی جاری ہے, ادھر سے بھی خط بازی جاری ہے. جب پارلیمنٹ نے یہ پاس کر دی 26ویں آئینی ترمیم, جب ظاہر اب اس کے اوپر بینچ بننا ہے یا فل کورٹ بننی ہے یا آئینی عدالت نے اس کو دیکھنا ہے, وہ عدالت کا اختیار ہے. لیکن ججز میں جو تقسیم ہے, جو تفریق ہے, وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ پورا جو انصاف کا آپ کا نظام ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ آپ اپنے سسٹم کو, آپ اپنے نظام کو, آپ اپنے جو انصاف کا جو سب سے اہم ترین ادارہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان, جہاں سے لوگوں کو بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں, اس کو آپ جو ہے وہ کھڈے لائن لگانا چاہ رہے ہیں. کوئی لے دے کے 2-4 تو ادارے رہ گئے ہیں,
تو ان کو تو سیاست سے پاک رکھیں. آپ جو ایک جج کا دوسرے جج کا چیمبر ساتھ ہے، آپ ان کے ساتھ جا کر مل لیں، چیف جسٹس سے ویسے ملاقات کر لیں. تمام ججز جو ہیں وہ ججز کالونی میں رہتے ہیں، ساتھ ساتھ گھر ہیں، وہاں پہ جا کر کوئی چائے پانی اور وہاں پہ بیٹھ کے بات کر لیں. ٹھیک ہے جی، فل کورٹ کی درخواست کر لیں اس معاملے کے اوپر. تو فل کورٹ میٹنگ بھی تو ہوتی نا، تو وہ اس کی بات کر لیں. آپ ان کیمرہ کو اپنی میٹنگ کر لیں، وہاں پہ جتنے مرضی اپنے دل کی جو ہے وہ دماغ کی جو ہے وہ بڑاس نکالیں. تو یہ اچھی بات. لیکن جب آپ نے سیاست کرنا شروع کر دی، چیزوں کو باہر لے آئے، روزانہ خط لکھا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے بھی لکھ دیا، جبکہ صدر مملکت بار بار اور حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے. آئین کا آرٹیکل جو 200 ہے وہ صدر مملکت کو اجازت دیتا ہے کہ ایک ہائی کورٹ کا جو جج ہے اس کو دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے نیا حلف لازمی نہیں ہے، نیا اوت لازمی نہیں ہے. اب وہ سینیارٹی والے جو ایشوز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے. تو یہ وہی بات ہے نا کہ اگر آپ انصاف کے اداروں کو متنازع بنا دیں کہ جو کہ بنایا جا رہا ہے. ایک ہماری افواج پاکستان ہے، منظم ادارہ ہے، ڈسپلنڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ خان صاحب نے اتنا بنا دیا، اتنا انتہائی حد تک جو ہے وہ بنا دیا، متنازع بنا دیا. وہ ہر روز کہتا ہے جی عوام اور فوج میں خلیج بڑھ رہی ہے، جو کہ بالکل غلط بات ہے، کوئی نہیں بڑھ رہی. عوام آج بھی اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس ادارے کو متنازع بنانے میں. اور لے دے کے پھر اس نے الیکشن کمیشن کو متنازع بنایا جو کہ انتخابات کرواتا ہے. کیا نہیں کہتا وہ اس کو، وہ چیف الیکشن کمشنر کو، کون کون سے خطابات سے وہ